مگر یہ ہے کہ ہم عملاً آئیں تو صحیح حضور کی غلامی کی طرف. اب یہ صورتحال ہے کہ ہم صرف محفلوں کے مسلمان رہ گئے. یعنی کردار کیسا بن گیا کہ جمعہ پڑھنے گئے یا محفل میں گئے دینی مجلس میں, سٹیج کے سامنے بیٹھ کے تقریر بھی سن لی, اور اڈے پہ گئے, ہوٹل پہ یا گھر گئے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے فلم بھی دیکھ لی. گھر میں کوئی مر گیا تو حافظوں کو بلا کے ختم بھی کروا لیے قرآن کا, اور گھر میں شادی ہوئی تو کنجریاں بھی نچوا لی, ڈول بھی بجا لیے, طوائفوں کے گانے بھی چلا لیے, رقص بھی کروا لیے, اور اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بنا سنوار کر غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بھی بنوا لیے. اسی طرح گھر کی الماری میں قرآن بھی ہے, اور گھر میں مطالعہ کی میز پر فلمی میگزین بھی پڑے ہیں. یہ آگ ہر جگہ لگی ہے. یہ بال کاٹنے والے نائی ان کی دکان پہ جائیں, یہ کپڑے سلائی کرنے والے درزی ان کی دکانوں پہ جائیں. اوپر دیواروں پر سورہ یاسین کے کیلنڈر لگے, نیچے کنجریوں کی تصویریں بھی لگی. بسوں کوچوں کے باہر لکھا ہے اللہ نبی وارث, ٹرکوں کے باہر لکھا ہے اللہ نگہبان, اللہ نبی وارث. اور بسوں اور کوچوں کے اندر چلے جاؤ تو ایل سی ڈیز لگی اور کنجریوں کے ننگے ڈانس ہو رہے ہیں. کیا ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ نیکی اور بدی, سچ اور جھوٹ, حق اور باطل, کفر اور اسلام, اندھیرا اور روشنی, کہ ہم نے اسے اکٹھا لے کے چلنا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو, اگر مومن بننا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. اے ایمان والو, مکمل مسلمان چاہیے مجھے, یہ نہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن کے رہو. اور ہماری اکثریت کی حالت یہ ہو گئی, تو جو قوم آدھا تیتر آدھا بٹیر بن جائے وہ دھوبی کی اس کتے کی طرح ہو جاتی ہے جو نہ گھر کا رہتا نہ گھاٹ کا رہتا. آج یہ سبب ہے ہماری ذلت کا کہ ہم نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. اسلام تو کہتے ہیں مکمل طور پر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ بھی چلتا رہے وہ بھی چلتا رہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری خبریں دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی, میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے, لا یبال المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام. فرمایا کلمہ میرا پڑھیں گے, امتی میرے کہلائیں گے, نعرے میرے لگائیں گے, مگر امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتیوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں. حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. تو آج دیکھ لیں کہ ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے, حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم اسلام کے آداب کیا ہیں, رہن سہن کے. جب میں اصلاح معاشرہ پہ بات کرتا ہوں تو اتنے مسائل سامنے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کس کو چھوڑ دوں اور کس کو بتاؤں, بیان کروں. ہماری میجارٹی اور اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں وضو کرنے کے لیے شریعت نبی کے مطابق 2 ٹوٹیاں نہیں لگائیں کہ بیٹھ کر وضو کر سکے. بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, بنگلے ہیں, حویلیاں ہیں, اور فخر سے بتاتے ہیں کچن پر میں نے 50 لاکھ لگا دیا, ٹائلٹ پر میں نے 30 لاکھ لگا دیا, لیٹرین پہ 30 لاکھ لگائیں, مگر 2 کنال کی کوٹھی میں اپنے نبی کی سنت کے مطابق بیٹھ کر وضو کرنے کے لیے 2 ٹوٹیاں نہیں لگ سکی. اس طرف کبھی دھیان گیا؟ یہ جو بیسن بنے ہیں, بیسن جن پہ کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں, یہ تو انگریز کا کلچر تھا کہ جنہیں نہ پاکی کی خبر نہ پلیدی کی. یہ تو کلچر ہی ان کا ہے. ہم تو مسلمان ہیں, ہم نے تو پیشاب کے چیٹوں سے بھی بچنا ہے. ہم نے اس
بیسن کے گندے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے. اب بہت سے لوگ وہاں وضو کرتے ہیں نا تو جو کپڑے پاک ہیں اتنے چھینٹے پڑتے ہیں کہ وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. اور گھر کے تمام افراد بہو بیٹیوں سمیت وہ سارے اسی بیسن پہ منہ دھوتے ہیں, اسی پہ کلیاں کرتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں بچیوں کو شریعت کے بنیادی ضروری مسئلے بھی نہیں معلوم, خامدوں کو نہیں معلوم. اس وقت امام الانبیاء کے غلاموں ہر گھر میں جو امیر ہے یا غریب, دو چیزیں ضرور ہیں. ایک نیل پالش پڑی ہے, نیل پالش کہ یہ ناخنوں پہ جو لگاتے ہیں عورتیں لگاتی ہیں نیل پالش, یہ ہر گھر میں ہے. اب چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی لگاتی ہیں اور جوان عورتیں بھی لگاتی ہیں, بوڑھیاں بھی لگاتی ہیں, شادیوں کے موقع لگاتی سب ہیں اور ہر گھر میں ہے نیل پالش. مگر یہ مسئلہ شریعت کا کسی کو نہیں معلوم. کیا پوچھی علماء سے کہ جس عورت کا جسم ناپاک ہو جائے اور اس پہ غسل واجب ہو جائے, وہ جب تک نیل پالش مکمل طور پر ناخنوں سے نہ اتارے وہ 100 سمندروں میں بھی غسل کر لے, اس کا جسم پاک ہی نہیں ہوتا. اب میرے کئی جوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں, عورتیں بھی سن رہی ہیں خطاب نہیں, کوشش کرنا یہ سی ڈی ان تک پہنچ جائے, کیونکہ آگے میں خواتین کو بھی پیغام دینے لگا. کتنے جوان ہیں جن کی شادی کو 6 مہینے ہو گئے, سال ہو گیا, اب ان کی بیویاں کیا کرتی ہیں بیگمان, وہ نئی نویلی دلہنیں بنی رہتی ہیں نا 6 مہینے سال, وہ نیل پالش اترنے نہیں دیتی. بس اگلی ماندنی پڑی اوپر اور لگا دی. تو یہ پینٹ کی طرح نیل پالش, جیسے آپ لکڑی پہ پینٹ کر دیتے ہیں اصل لکڑی چھپ جاتی تھی, اسی طرح نیل پالش لگا دیں تو رب نے جو ناخن بنائے نا ان پر پینٹ چڑھ جاتا ہے, اصل ناخنوں تک پانی نہیں جاتا. اب 6 مہینے سے ایک لڑکی نے نیل پالش نہیں اترنے دی, سال ہو گیا نیل پالش نہیں اترنے دی. اب سال میں جسم ناپاک ہوا 100 بار اور شریعت نبی کے مطابق غسل نہیں ہوا ایک بار بھی, اس کا جسم کتنا ناپاک. کتنے لوگ ہیں جو یہ مسئلہ جانتے ہیں. 15 صدیاں پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا لا یبال المرء, میری امت کو پرواہ نہیں ہوگی حلال ہو رہا ہے کہ حرام ہو رہا ہے, حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں. اسی طرح امام الانبیاء کے غلاموں ہر گھر میں لپسٹک موجود ہے, لپسٹک سرخی جس کو کہتے ہیں, عورتیں ہونٹوں پہ لگاتی, نیل پالش بھی ہے سرخی بھی ہے. مگر کتنی عورتیں اور کتنے مرد یہ جانتے ہیں, یہ میرے پاس ثبوت موجود, پوری کتاب میرے پاس موجود. اور بیروت یونیورسٹی کے پروفیسر احمد سکر سب سے پہلے یہ راز انہیں معلوم ہوا, کیونکہ کتاب انہوں نے پڑھی پھر آگے انہوں نے کتاب تقسیم کی. امام الانبیاء کے غلاموں یہ یاد رکھو, جتنی سرخی بن رہی ہے میڈ ان چائنا ہو, میڈ ان یو کے ہو, میڈ ان جرمنی ہو, میڈ ان یو ایس اے ہو, جرمنی میں بنے, جاپان میں بنے, امریکہ میں بنے, یورپ میں بنے, چائنا میں بنے, جتنی سرخی بن رہی ہے ہر سرخی میں وہ خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں. کیونکہ یورپ میں اور دیگر انگریزوں کے ملکوں میں کہ جو چیز بھی بنتی ہے نا وہ جس ڈبے میں پیک کرتے ہیں اس کے اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں, کیا کہ اس کے اجزاء ترکیبی کیا کون کون سے ہیں, کہ کون کون سی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں. تو کمپنیوں کے مالک جو سرخیاں بناتے ہیں میک اپ کا سامان, انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں وجہ انہوں نے بتائی ہے. وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر انسان کا جسم جو ہے نا اس میں تپش ہوتی ہے, حرارت ہوتی ہے, ٹیمپریچر ہوتا ہے. کہ گری کا تیل ہوتا ہے نا وہ
فریج میں پڑا ہو یا ٹھنڈی جگہ پہ جم جاتا ہے. اب اس کو آپ یا دیسی گھی فریج میں ہو تو جم جاتا ہے, اس کو تھوڑا سے نکال کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں اور تھوڑی دیر مٹھی بند رکھیں, کھولیں گے تو وہ پگھل چکا ہوگا. کس نے پگھلایا؟ انسانی جسم کی تپش نے اسے پگھلا دیا, ٹیمپریچر نے اسے پگھلا دیا. تو وہ انگریز کہتا ہے کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا, تجربہ کیا کہ باقی جانوروں کی چربی بھی ہم نے ڈالی ہے, لیکن ہر جانور کی چربی جب عورتیں یہاں لگائیں گی نا تو انسانی جسم کی تپش کی وجہ سے پگھل جاتی ہے, وہ پھر ہونٹوں پہ رکتی نہیں, میلٹ ہو جاتی, بہ جاتی. وہ کہتا ہے ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ خنزیر تنہا ایسا جانور ہے کہ جس کی چربی انسانی جسم کی تپش سے نہیں پگھلتی, اس لیے ہم ہر سرخی میں ڈالتے ہیں. اب ہماری حالت کیا ہے؟ کسی کا بیٹا فرانس میں ہے, کسی کا اٹلی میں ہے, کسی کا ناروے میں بیٹھا ہے, کسی کا جاپان میں, جرمنی میں. یہاں سے بہنیں فون کرتی ہیں, بھابیاں فون کرتی ہیں کہ میرے لیے اور کچھ لاؤ نہ لاؤ, میک اپ کٹ وہاں سے لانی ہے, میک اپ کا سامان وہاں سے لانا, یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور وہ جو سامان بنا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں. کیونکہ وہ تو انگریز ہیں نا, کافر ہیں. میں انگلینڈ سے اسکاٹ لینڈ تک ان کی نیشنل کوچ پہ گیا ہوں, 8 گھنٹے کا سفر کیا میں نے. موٹر وے کے دونوں طرف کھیت آتے ہیں, فیلڈ بنے ہوئے ہیں, تو وہاں میں نے خنزیروں کے اجڑ دیکھے ہیں, ریوڑ دیکھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خنزیر کھاتے ہیں اور چربی جو ہے وہ بچاتے ہیں اور سرخیوں میں استعمال کرتے ہیں. اب جس قوم کی بہو بیٹیوں کی ناپاکیزگی کہاں لیے ہو, ناپاکی کہاں لیے ہو کہ یہاں نیل پالش کی وجہ سے سال سال گزر جائے, جسم ناپاک اور غسل ہی نہیں ہوا, اور اس پر مستزاد یہ کہ یہاں ہونٹوں پہ خنزیر کی چربی والی سرخی ماں لگا رکھی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, ایسی بچیوں کی جولی میں ڈسکو ڈانسر تو پیدا ہو سکتے ہیں, رب رسول کے باغی تو پیدا ہو سکتے ہیں, اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلنے والے تو پیدا ہو سکتے ہیں, مگر فجر کو اٹھ کر مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والے پیدا نہیں ہوتے ہیں. غیور اور غیرت مند بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں کہ جن کی ماں نے یہاں خنزیر کی چربی لگا رکھی ہو اور شریعت کے مطابق غسل کا طریقہ ہی معلوم نہ ہو. اب یہاں امام الانبیاء کے نام پر کتنے سر جھومے ہیں, کتنے جھنڈے بنے گے, کتنے نعرے لگائیں گے, مگر صرف یہیں تک, محفل تک. کتنے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جاننے کے بعد گھر جائیں گے اور گھروں میں سونے سے پہلے مصطفیٰ کی شریعت کا جھاڑو پھیریں گے. گھروں کو پاک کرو تاکہ تاجدار کائنات کا فیض اترے. ہمارے گھر ناپاک ہو گئے کیونکہ ہماری نسلیں ناپاک ہو گئی اور ہمیں تاجدار کائنات کی شریعت سے دور کر دیا گیا. بدلنا ہے تو میں بدلو, نظام میں کشی بدلو, وگرنہ چند پیمانے بدل جانے سے کیا ہوگا. اس پورے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. یعنی اپنے گھر کا ماحول بدلو, بہو بیٹیوں کا لباس بدلو. آج ہماری بچیوں نے وہ لباس پہنا ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ جو حضور کی شریعت میں حرام, مگر مرد بولے نہیں بولے. مسلمان عورتیں سر پہ بڑی بڑی چادریں رکھتی تھیں اور کھلے کھلے کپڑے پہنتی تھی, کیونکہ الناس باللباس, انسان کی پہچان ہی لباس سے ہے. گدھا اور خچر اور جانور لباس نہیں پہنتے, لباس بنا انسانوں کے لیے. اور کیوں؟ تاکہ جسم ڈھانپا جائے. تو کھلے کھلے کپڑے ہوتے تھے اور ڈیلی ڈالی شلواریں ہوتی تھی, پھر اوپر بڑی بڑی چادریں, اور گھر سے نکلتی تھی تو پردہ کر کے نکلتی تھی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ دوپٹے, وہ چادریں اتر گئیں, کریب کے پتلے دوپٹے آئے تھے وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. بین والے کرتے پہنتی تھیں عورتیں, بین والے, کہ یہاں گردن پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑ سکے.
اب یہ ہے کہ بین ختم ہوئے اور گریبان اتنے کھلے ہو گئے کہ نیک لائنیں اور چھاتیاں نظر آتی، مگر مرد چپ رہے. وہ ملک مار راجے مہاراجے چودھری نواب وڈیرے سردار کہ جن کی غیرت کا کبھی حال یہ تھا کہ ان کے گھر کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی، آج ان کی ننگی چھاتیاں نظر آ رہی ہیں. آج ان کی قمیصیں اتنی ٹائٹ ہو گئیں کہ جسم کا انگ انگ جوڑ جوڑ نظر آ رہا ہے. عورتوں نے ڈھیلی ڈھالی شلواریں چھوڑ دیں اور ٹائٹ پاجامے پہن لیے. پیر بھی چپ، مرید بھی چپ، سب خاموش، کیونکہ منہ میں دہی جما رکھی ہے. رسول کی شریعت گھر سے نکلتی گئی، گھر میں آگ لگتی گئی بے غیرتی کی، اور سب نے منہ میں لگام چڑھائے رکھی. امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اے میری امت کے مردوں، اذا جاء امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا. اے میری امت کے مردوں، اگر گھر کے سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں کہ بہو بیٹیوں کا لباس کس فیشن کو ہونا چاہیے، یہ فیصلے عورتیں کرتی. شادیوں پہ کون سے رسم اور رواج چلنے ہیں، یہ فیصلے مرد نہیں گھر کی عورتیں کرتی ہیں. بچوں کو کون سی تعلیم دینی ہے، یہ فیصلے مرد نہیں بیگمات کر رہی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا، میری امت کے مردوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا اذا جاء امورکم الی نسائکم، جب تمہارے سارے فیصلے عورتیں کرنے لگ جائیں تو پھر تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے. فرمایا مردوں مردے نہ بنو، مردے نہ بنو. آج دیکھیے عورتوں کا لباس کیسا ہو گیا، اور اس لباس کی 15 صدیاں پہلے میرے نبی نے خبر دی تھی. امام الانبیاء نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات. امام الانبیاء نے فرمایا یاد رکھنا میری امت پہ وقت آئے گا کہ بدبخت عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی پھر رہی ہوں گی. میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اور پوری حدیث پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا نساء عورتیں ہوں گی میری امت کی کاسیات، اپنی سوچ اور ذہن کے مطابق وہ کپڑوں میں ہوں گی. عاریات، مگر شریعت کی نظر میں بدبخت ننگی ہوں گی. اب اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے 3 معنی بیان کیے. اس کے 3 معنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے 3 معنی بیان کیے. نمبر 1، حضور کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں عورتیں شارٹ ڈریس پہنیں گی، مختصر لباس پہنیں گی، کہ جسم کے کچھ حصے پہ کپڑے ہوں گے، کچھ حصہ ننگا ہوگا. آپ دیکھ لیں پہلے پورے بازو ہوتے تھے، پھر شارٹ کٹ ہوتے گئے نا، عورتوں نے ہاف بنائے، بڑھتی گئی. ادھر ہمارا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا بے حیائی بڑھاتا گیا، اور ادھر ایک سے ایک بے غیرت حکمران آتا گیا، قوم کو لبرل بناتا گیا اور آزادی دیتا گیا. مصطفیٰ کا اسلام کسی نے نہیں دیکھا. امام الانبیاء کے غلاموں، اب صورتحال یہ ہے کہ پورے بازو ننگے ہو گئے، چاں کتنے اونچے کر لیے کہ پیٹ نظر آنے لگے، ٹائٹ پاجامے پہنے، جوڑ نظر آنے لگا. دوپٹے پہلے گلے میں ہوتے تھے، سر سے اترے تو گلے میں تھے، گلے سے بھی گئے. اب دیکھیے اسلام آباد میں، چھوٹے بڑے شہروں میں آپ کو ایسے ایسے بے حیائی کے منظر ملیں گے کہ عورتوں کے کچھ جسم پہ کپڑا ہے، کچھ جسم ننگا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا یہ بد نصیب عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی پھر رہی ہوں گی. دوسرا معنی حدیث کا، امام الانبیاء نے فرمایا عورتیں اتنا ٹائٹ لباس پہنے گی، ٹائٹ لباس کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا، اتنا تنگ چست اور ٹائٹ لباس پہنے گی کہ شریعت نے جسم کے جن حصوں کو چھپانا واجب کیا تھا وہ خود ابھر کے سامنے آ جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟
جسے ہم نے الماری میں بند کر کے رکھا اور فلمی میگزین پڑھ رہے ہیں اور گھروں کی بہو بیٹیاں ٹچ موبائلوں سے کھیل رہی ہیں، وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی کی امت کی عورتوں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اب شعر و شاعری نہ ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، قرآن سن کے بور ہو جاتے ہیں، حدیثیں سن کے بور ہو جاتے ہیں۔ اب کئی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا خطیب بلا لیا انہوں نے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ میرا فریضہ ہے، یہ میرا فریضہ ہے، اس لیے کہ اگر آج میں نہ بتاؤں میرے آقا کی امت لٹ چکی ہے، اگر میں نہ بتاؤں تو اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن آپ سے پہلے میرا گریبان پکڑا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، اور قرآن کیا کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اے عورتوں بازار میں گلی میں چلتے ہوئے اس زور سے اپنے پاؤں بھی زمین پہ مت دھرو کہ تمہاری چوڑیوں کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے۔ اے عورتوں ایسی چال بھی مت بناؤ کہ تمہارا جسم چھل کے اور زینت کے پوشیدہ مقام ظاہر ہو جائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کپڑے اتنے ٹائٹ ہو جائیں گے، نمبر 1، کپڑے مختصر ہو جائیں گے جسم، نمبر 2، نمبر 3 اس حدیث کا معنی کہ عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی کہ وقت آئے گا کپڑے اتنے پتلے ہو جائیں گے۔ یہ گرمیوں میں دیکھ لیں عورتیں کتنا پتلا لباس پہنتی کہ بظاہر کپڑے پہنے ہوں گے مگر اندر سے جسم نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ 3 قسم کی عورتیں یاد رکھیں، یہ بدبخت شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں ٹائٹ لباس پہننے والی، چھوٹا لباس پہننے والی، پتلا لباس پہننے والی شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے۔ اور آگے امام الانبیاء نے فرمایا کہ پھر بن سمر کر نکلیں گی، کپڑا یہ ہوں گے، لباس یہ ہوگا، اور ممیلاتن مائلاتن، ممیلاتن بن سمر کر اس لیے نکلیں گی تاکہ دنیا انہیں دیکھے، اٹریکٹ کریں، مرد دیکھیں ان کی طرف، اور مائلاتن پھر خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ اس کا ایک معنی کیا، اور دوسرا معنی کیا کہ مٹک مٹک کے چلیں گی، مٹک مٹک، کیونکہ اونچی ہیل والی، اونچی ایڑی والی سینڈل پہن کر تو ویسے ہی مٹک مٹک کے چلنے لگ جاتی۔ یہ ساری خبریں تھی حضور نے، چال میں بھی چال بازی ہوگی۔ امام الانبیاء نے فرمایا مٹک مٹک کے چلیں گی، اور آگے کیا فرمایا رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اپنے بالوں کے اس طرح پیچھے جوڑے بنائیں گی، بال اکٹھے کر کے سر پر جوڑے بنائیں گی، کیچر اور کلپ لگائیں گی۔ اور امام الانبیاء نے مثال دی، فرمایا جس طرح عرب کے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں اس طرح ان کے جوڑے سر پہ نظر آئیں گے بال اٹھے ہوئے۔ یہ حضور نے مثال دی۔ آج کئی بدبخت لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور میں کہتا ہوں نادان، جو نبی 15 صدیاں پہلے تیری بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹوں کی خبر دے رہا ہے، اسے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ نصیر الدین نے کہا تھا، فرمایا حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ جو تیری بیٹیوں کے بنے ہوئے جوڑوں کی خبر دے رہا ہے 15 صدیاں پہلے، اس نبی کو نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مٹک مٹک کے چلیں گی اور جوڑے بنے ہوں گے، اور آگے حضور نے پھر ان کی سزا بتائی،
فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، فرمایا جنت جانا تو دور کی بات ہے، وہ بدبخت عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اور یہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، کہ 500 سال تک کوئی بندہ پیدل چلتا رہے تو جتنا سفر طے کر جائے گا نا اتنے دور تک جنت کی خوشبو آتی ہے، مگر فیشن کرنے والیاں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں۔ آج بچیوں کے دوپٹے اتر گئے، لباس غیر اسلامی ہو گئے، بال غیر اسلامی ہو گئے، احوال غیر اسلامی ہو گئے، گھر کا ماحول غیر اسلامی ہو گیا، اور ہم صرف مجلسی مسلمان، صرف محفلوں کے مسلمان، کہ یہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور گھر میں امام الانبیاء کے غلاموں کجریوں کے گانے بند کرنا قبول نہیں، شادیوں پر طوائفوں کے گانے بند کرنا قبول نہیں، بہو بیٹیوں کو شریعت والا لباس پہنانا قبول نہیں۔ تاجدار کائنات پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ تاریخ اسلام میں صحابہ کہتے ہیں ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے تو حاتم تائی کی بیٹی کافروں کی عورتوں کے ساتھ قیدی بن گئی، اس کے سر کا دوپٹہ کہیں گر گیا تھا، اللہ کے رسول نے دیکھا تو دوڑ پڑے اس کی طرف، گرم ریت پر امام الانبیاء دوڑتے گئے اور اس کے قریب پہنچے، صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے امام الانبیاء نے اپنی وہ کالی کملی کہ جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے وہ کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی، فرمایا میری بیٹی اپنا جسم ڈھانپ لو، اپنا تن ڈھانپ لو، اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی محمد عربی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آج تک میرے سگے باپ نے اتنی محبت سے میرے سر پہ چادر نہیں رکھی، آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی تو ابھی مصطفیٰ کی شریعت سے ناچنا ہے، سن میری تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے، اور اس جلسے میں آنے والوں اور جس نبی نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا دل اتنا تڑپا کہ اپنی کملی اس کے سر پہ ڈال دی، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والیوں نے اپنے سر تو کیا جسم ننگے کر لیے، میرے نبی کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنے گھر میں شریعت کا جھاڑو دو اور گھروں میں جا کر ہر وہ نقش مٹا دو جو مدینے کے نقشے دھندلا رہا ہے، اپنی آئیڈینٹی اور پہچان قائم رکھو کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ورنہ امام الانبیاء کے غلاموں یہ ایسی مجرمانہ غفلت ہوگی کہ تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی، اللہ اور اس کا رسول بھی معاف نہیں کریں گے۔ بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی بناؤ، انہیں شرم و حیا پیدا ہو تاکہ آگے ان کی نسلیں بھی غیرت مند ہوں اور شرم و حیا والی ہوں، کیونکہ اچھی مائیں ہوں گی تو اچھی قوم پیدا ہوگی۔ یہ نیپولین نے بھی کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دیتا ہوں۔ حیدرآباد دکن کا سٹیج تھا انڈیا میں، حیدرآباد دکن جلسہ ہو رہا تھا، مسلمان کافی تعداد میں موجود تھے، ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، اس نے دوران خطاب کہا مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو، 14 صدیوں میں تم میں صرف ایک حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کوئی نہیں بولا، وہ سمجھ گئی جواب نہیں ان کے پاس، تقریر جاری رکھی اس نے، تھوڑی دیر بعد پھر کہنے لگی مسلمانوں میں نے سوال کیا تھا 14 صدیوں میں تم میں صرف ایک حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ جواب دو، کوئی نہیں بولا۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی سوال کر دیا، تیسری دفعہ، جوان تو کوئی نہیں اٹھا۔ پچھلے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، نگاہوں میں حسن مصطفیٰ کا جلوہ تھا، چہرے پہ انوار کی بارش ہو رہی، سینے میں نبی کی محبت کا سمندر تھا۔ پرانے وقتوں کے اچھے لوگ آج بھی ہیں، بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا ہندو بیٹی تو نے سوال بڑا عجیب کر دیا
کہ 14 صدیاں ہو گئی دوسرا حسین نہیں آیا. سن اس کا جواب یہ ہے حسین آ سکتا ہے, فاطمہ جیسی ماں کوئی نہیں رہی. حسین آ سکتا ہے, فاطمہ جیسی ماں کوئی نہیں رہی. حسین آ سکتا ہے, علی جیسا باپ نہیں ملتا. اگر مائیں ٹی وی پر بیٹھ کر انڈیا کی فلمیں دیکھیں اور باپ بازاروں میں آوارہ گردی کریں اور اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیں تو پیدا ہونے والی نسلیں ڈسکو ڈانسر بنتی ہیں, رب رسول کی باغی بنتی ہیں. اگر مائیں تہجد گزار ہوں اور باپ پرہیزگار ہوں اور مسجدوں کی زینت بنے رہیں تو امام الانبیاء کے غلاموں پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے, کوئی غریب نواز بنتا ہے. کہ جیسی مائیں ہوں گی ویسی اولاد. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی چھوٹے سے بچے تھے کہ محلے کی عورتیں ان کی والدہ کے پاس گئیں اور کہنے لگی فرید کی ماں ہمیں ایک بات کا جواب دے, تیرے بچے اور ہمارے بچوں میں اتنا فرق کیوں ہے کہ ہمارے بچے سارا دن گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں, آوارہ پھرتے ہیں, تیرے فرید کو جب دیکھو رسول پہ یا درود پڑھتا یا مصلی پہ رب کا قرآن پڑھتا. ہمارے بچوں کی راتیں سو کے گزرتی ہیں, تیرے کی رو کے گزرتی. اتنا فرق کیوں ہے؟ حضرت بابا فرید کی والدہ فرمانے لگی, فرمایا اور تو یہ تنہا فرید کا کمال نہیں, تھوڑی سی میری محنت بھی شامل. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں نے جتنا عرصہ فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یہ تنہا فرید کا کمال نہیں, یہ اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کر رہا ہے. آج سوچو ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں اور چھاتیاں نظر آ رہی ہیں اور حرام لباس پہن رکھا ہے اور رب کی لعنتیں اتر رہی ہیں اور بچہ چھاتیوں سے دودھ پی رہا ہے اور وہ ٹی وی پر انڈیا کی فلم دیکھ رہی ہے. دودھ میں کیا تاثیر جائے گی, کیا اثر جائے گا؟ یہی سبب ہے کہ آج کسی بچے کا ذہن معصوم نہیں رہا, کسی کی آنکھیں پاک نہیں رہی, کہ وہ باتیں جو جوانی میں جا کر بھی معلوم نہیں ہوتی تھی آج فلموں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ بے غیرتی بے حیائی جان گئے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں جلسوں کا مقصد پہچانو. اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو مہنگائی کے دور میں اور صرف کانوں کا چسکا پورا کر کے چلے جاؤ تو کیا فائدہ کہ زندگی نہ بدلے, گھر کا ماحول نہ بدلے, بہو بیٹیوں کا لباس نہ بدلے, شادی کے رسم و رواج نہ بدلے, بچوں کی تعلیم نہ بدلے. کتنے لوگ ہیں کہ جو آج بچے جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی گھٹی میں اپنے نبی کا قرآن رکھتے ہیں. کتنے لوگ رہ گئے؟ یہاں تو صورتحال یہ ہے ابھی بچہ بولنا بھی نہیں سیکھتا کہ ماں باپ پہلے سے پلاننگ کر چکے ہوتے ہیں جب سکول داخل کرانا ہے تو کس انگلش میڈیم سکول میں چھوڑنا ہے اسے. یعنی سب سے پہلے فکر کیا ہے؟ انگریز کی تعلیم دی جائے اسے, انگریز کی تعلیم دی جائے. یعنی سب سے پہلے فکر کیا ہے؟ انگریز کی تعلیم دی جائے اسے, انگریز کی تعلیم دی جائے. کیونکہ انگریزی پڑھ گیا تو کامیاب ہے, وہ نہ پڑھی تو پھر کامیاب نہیں. جو مسلمان ہیں سب سے پہلے ان کا فریضہ ہے کہ بچہ کچھ سیکھنے کے قابل ہو اسے سب سے پہلے حضور کا قرآن پڑھایا جائے, نہیں تو کل عذاب سے نہیں بچ سکو گے. پہلا سبق امام الانبیاء کے غلاموں بچوں کو جو دیا جائے وہ نبی کے قرآن کا دیا جائے. آج کتنے لوگ ہیں کہ جو بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھاتے ہیں, یہ شریعت کی تعلیم دیتے, اس طرف تو آتے ہی کوئی نہیں. اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کالجوں سے یونیورسٹیوں سے بے دین بچوں کی فوجیں نکل رہی ہیں چونکہ تعلیم اس قسم کی ہے. لبرل بن جاتے ہیں, سیکولر ذہن کے ہو جاتے ہیں. اور اس دور کا فتنہ ارتداد یعنی مرتد ہونے کا فتنہ, یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. شروع اسلام کے دور میں بھی لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے تھے, کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو گیا, کسی نے دعوی نبوت کیا تو کچھ اس کے ساتھ چلے گئے. تو پتہ چل جاتا تھا کہ اب اس نے اسلام چھوڑا ہے تو مندر میں جا کے بیٹھا ہے, یا اس نے گلے میں صلیب لٹکا لیے, کلیسے میں جا کے بیٹھا ہے, چرچ میں جا کے بیٹھا ہے.
پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان سے اب عیسائی ہو گیا یا ہندو ہو گیا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ اب پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ نہ تو چرچ میں گیا ہے اور نہ مندر میں بیٹھا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے گھر میں ہے، مگر تعلیم انگریز کی ایسی ہے اور نیٹ پر وہ پڑھ چکا ہے کہ اندر سے وہ دہریہ ہو گیا، ملحد ہو گیا، مرتد ہو چکا ہے. نہ اللہ پر ایمان رہا نہ اس کے رسول پر. یہ اس دور کا فتنہ ارتداد سب سے بڑا ہے. مجھے تو فون آتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں. چند جمعے پہلے راولہ کوٹ سے ایک ٹیم آئی میرے پاس، انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم چاہیے، وہاں جلسہ رکھنا ہے. میں نے کہا کس سلسلے میں؟ کہنے لگے کہ وہاں ایک ایسا مسلمانوں میں فرقہ پیدا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں خدا کا کوئی وجود ہی نہیں. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے لیٹر تیار کیے، فوٹو کاپیاں تیار کر کے جمعہ کے دن مسجدوں کے باہر کھڑے ہو گئے اور 26 سوال انہوں نے ایسے کیے کہ عام بندہ پڑھ کر اس کا جواب ہی نہیں اس کے پاس، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا. سوال یہ تھے کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں. اب لوگ مسجدوں سے نکلتے ہوئے پڑھتے تھوڑے ہی، انہوں نے پکڑ کے جیب میں ڈالی اور ہر گھر تک وہ لیٹر پہنچ گیا. اور دین کے ساتھ رابطہ کوئی نہیں، علماء کے پاس بیٹھنا کوئی نہیں، شریعت کا علم کوئی نہیں. تو جو وہ سوال پڑھتا ہے اس کا ذہن بھٹک جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے. اس طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اور آپ غور کریں تو آپ کی برادریوں میں ایسے بندے مل جائیں گے کہ جن کا رب رسول پہ اعتماد نہیں رہا اور شریعت پر جو اعتراض کرتے ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ آگ ہیں جو جسد ملت کو رنگ کر دے گی. اسلام کو بچانے کا صرف ذریعہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں عملاً اسلام لاؤ، اپنے گھروں میں تاجدار کائنات کی شریعت کا جھاڑو دو اور گھر سے ہر وہ شہر نکال دو جو حضور کی شریعت کے خلاف. کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات، کمشنر کا باپ مر گیا. کمشنر کتنا بڑا آفیسر ہے، ڈی سی سے بھی اوپر، اس کا باپ مر گیا. لیکن اس بدبخت باپ نے اسے شریعت نہیں پڑھائی تھی، قرآن بھی نہیں پڑھایا تھا، صرف اسے انگریزی کی تعلیم دی تھی بھئی افسر بن جائے. اس کا باپ مر گیا، سامنے جنازہ رکھا، کمشنر کھڑا ہے باپ کی میت کے سامنے جنازہ پڑھنے کے لیے. ساتھ میرے دوست کھڑے تھے. کمشنر نے جیب سے رومال نکالا اور اسے زمین پہ بچھا دیا. تو میرے دوست کہتے ہیں میں نے پوچھا کمشنر صاحب یہ زمین پہ رومال کیوں بچھا دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نیچے دری بھی کوئی نہیں، چٹائی بھی کوئی نہیں، تو جب سجدہ کریں گے تو منہ گندا نہیں ہو جائے گا. اب اس کی جو میت پڑی ہے نا بدبخت باپ، وہ چیخ رہی ہوگی اور اپنے مقدروں پہ رو رہا ہوگا کہ کاش اور میں نے تجھے نبی کی تھوڑی سی شریعت پڑھا دی ہوتی. تو کمشنر بن گیا نادان، تجھے اتنی بھی خبر نہیں کہ جنازے کی نماز میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو صورتحال یہ ہے بچوں کو جو مرضی ہے بناؤ، وہ ملک کے وزیر اعظم بھی بن جائیں، صدر بھی بن جائیں، اگر گھٹی میں نبی کا قرآن نہیں تو امام الانبیاء کے غلاموں ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے بچوں کا رخ کرو دینی مدرسوں کی طرف.